ایک زمانے میں ایک لکڑہارا اپنے شاگرد کے ساتھ جنگل میں گیا لکڑیاں کاٹنے، اور اچانک اس نے دیکھا کہ ایک شیر اپنے منہ میں ہرن دبائے اس کی طرف آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کے لکڑہارا اور اس کا شاگرد جلدی سے ایک درخت پہ چڑھ گئے۔ وہ شیر اسی درخت کے نیچے آ کے اس ہرن کو کھانے لگا، اور یہ چپ چاپ وہاں خاموشی سے بیٹھے رہے اور شیر کے جانے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ شیر جب اس کا پیٹ بھرا تو وہ وہاں سے چل پڑا، اور یہ لوگ نیچے آنے ہی والے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک زخمی لومڑی اس بچے کچے ہرن کے پاس آئی اور اس نے کھانا شروع کیا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ بھی وہاں سے چلی گئی، اور اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی جانور آتا اور اس بچے کچے ہرن کے ساتھ جو بھی بچا ہوا تھا اس سے پیٹ بھر کے جانے لگے۔ یہ سارا معجزہ جب ایک لکڑہارے نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر میرا خدا اس زخمی لومڑی اور باقی جتنے بھی جانور شیر کے بعد آئے اس ہرن سے اپنا پیٹ بھر کے چلے گئے، اگر میرا خدا ان کو رزق دے سکتا ہے تو میں اتنی محنت کیوں کر رہا ہوں؟ لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آج کے بعد محنت نہیں کرے گا اور گھر جا کے صرف اور صرف اپنی زندگی اپنے خدا کی عبادت میں گزار دے گا، اور اس کا رزق کا انتظام اس کا خدا خود کر لے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور وہ اپنے گھر جا کے بیٹھ گیا، اور اس دن کے بعد سے اس نے اپنے خدا کی عبادت شروع کر دی۔ لیکن اس کا جو شاگرد تھا اس نے محنت نہ چھوڑی۔ وہ ہر روز جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور لا کے بازار میں بیچ دیتا، اور اس کمائی کا کچھ حصہ وہ اپنے جو استاد تھا، جو اس کا لکڑہارا استاد تھا، اس کے گھر بھی جا کے دے دیتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے شاگرد کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ وہ اپنے لیے گھر بنا سکتا۔ جب اس نے وہ گھر بنا لیا تو اسے اپنے استاد کی یاد آئی، اور وہ اس کے گھر گیا اور اس نے کہا کہ آپ میرے گھر کا افتتاح کیجئے، آپ میرے ساتھ آئے۔ تو اس کا جو استاد تھا وہ اس کے ساتھ گیا، اس کے گھر کے افتتاح کے لیے وہ وہاں پہنچا۔ جب اس نے اس کا گھر دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا اور منہ پہ اس نے اپنے شاگرد کو بہت مبارک بھی دی، سب کچھ کہا، اور کہا کہ تو نے ایسا کیسے کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کی دی ہوئی ساری تعلیمات اور جتنی بھی میری محنت تھی میں نے اس سے یہ گھر بنایا، روپیہ جوڑ کر۔ یہ سن کے اس کا استاد تھوڑا دل میں جیلس ہوا، اس کے دل میں کچھ خیالات آئے، لیکن اس نے اپنے شاگرد کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ گھر گیا اور گھر جا کے اپنے خدا سے دعاؤں میں کئی گلے شکوے کیے، اور کہا میں نے دن رات تیری عبادت کی، دن رات میں تیرے لیے دنیا سے دور رہا، لیکن آج میرے شاگرد جو تجھ سے دور تھا، تجھ سے غافل تھا، اس کے پاس اتنا بڑا گھر، اتنی شان و شوکت آ گئی ہے، لیکن مجھے تو نے صرف 2 وقت کی روٹی عطا کی، ایسا کیوں؟ تو سامنے سے جواب آیا، خدا نے کہا کہ تو نے اس دن جب آخری دن تو اپنی لکڑی کاٹنے گیا تھا، تو نے شیر اور لومڑی کا واقعہ دیکھ کے اپنی زندگی کو لومڑی کی زندگی سے چوز کرنا بہتر سمجھا۔ تو نے کہا کہ لومڑی والی زندگی میں جینا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں نے تجھے لومڑی والی زندگی عطا کی۔ اور جو تیرا شاگرد تھا اس نے اس واقعے سے شیر والی زندگی کو اپنانے کی خواہش کی، اس کے لیے محنت کی، تو میں نے اسے شیر والی زندگی عطا کی، جس سے وہ اپنا صرف اور صرف اپنا نہیں بلکہ اپنے سے کم تر یا جو معاشرے میں لوگ اتنے طاقتور نہیں ہیں جو اپنا رزق کما سکے، تو وہ ان کے لیے بھی ذریعہ معاش، ذریعہ رزق بن سکا۔ تو آج اس واقعے، اس سٹوری سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیر بننا اور لومڑی بننا ہر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی شیر کی طرح گزارنا چاہتا ہے یا لومڑی کی طرح۔ سوچئے گا ضرور۔ اگر آج کی سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ۔